ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے، تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو وہ بناتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر ایک بڑی عظیم دلیل کو بیان کیا، اور یہ ایسی لاجواب دلیل ہے کہ آج تک توحید کی اس دلیل کو کوئی بھی کاٹ نہیں سکا ہے۔ ہمارا اور آپ کا تو عقیدہ ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہمیں اس پر کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، لیکن اس عقیدے پر بھی اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مجوسی یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، لذت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، تندرستی بھی ہے اور بیماری بھی ہے، خوشحالی بھی ہے اور تنگ دستی بھی ہے، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، اور یہ دو طرح کی چیزیں دنیا میں موجود ہیں۔ تو مجوسی یہ کہتے ہیں کہ شر اور برائی کا فاعل برا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی ذات خیر کو بھی پیدا کرے، شر کو بھی پیدا کرے، ایک ہی ذات اچھائی کو بھی بنائے اور برائی کو بھی بنائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دو خالق ہیں اس دنیا میں، دو خدا ہیں، دو خالق ہیں۔ خیر اور اچائی کا فاعل یزدان ہے، شر اور برائی کا فاعل ارحمن ہے، تو وہ دو خدا مانتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خیر اور شر ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ شر کے پیدا کرنے کے اندر تو اچھائی نہیں ہے، کیونکہ شر کا پیدا کرنا اس کے اندر کوئی برائی نہیں، بلکہ شر کے ساتھ متصف ہونا یہ برا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر دلیل بیان کی۔ اس دلیل کا حاصل یہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اگر زمین و آسمان میں اور خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو کر کے رہ جاتے۔ کیا دلیل دی؟ کہ اگر زمین اور آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین بھی برباد ہو جاتی، آسمان بھی برباد ہو جاتے۔ کیسے؟ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو ان میں سے ہر خدا ایک معین وقت میں زید کے حرکت کرنے کا ارادہ کرے گا اور دوسرا اسی وقت میں زید کے سکون کا ارادہ کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اگر دو خدا مانیں گے تو ایک خدا چاہے گا کہ یہ انسان حرکت کرے، اور دوسرا خدا چاہے گا کہ یہ انسان بالکل ایک دم ساکن رہے، حرکت نہ کرے۔ تو اب دونوں کا ارادہ الگ الگ ہے۔ اگر دونوں خداؤں کا چاہنا اگر درست ہو جائے گا تو ایک ہی وقت میں وہ انسان حرکت بھی کرے گا اور حرکت نہیں بھی کرے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب یا تو وہ حرکت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر وہ حرکت کرے تو ایک خدا کی بات صحیح ہو جائے گی، دوسرے کی غلط ہو جائے گی، اور اگر وہ حرکت نہیں کرتا ہے تو جس نے کہا تھا کہ حرکت نہ کرے اس کی بات صحیح ہو گئی، اور جو حرکت کرنے کے لیے چاہ رہا تھا اس کی بات صحیح نہیں ہوئی۔ تو پھر
ہم نے جب یہاں پر دو خدا فرض کیے تو جس کے کہنے کے مطابق ہو گیا وہی تو خدا ہوگا، اور جس کے کہنے کے مطابق نہیں ہوا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دو خدا فرض کرنے پر بڑی بڑی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مان لیتے ہیں دو خدا ہوں گے اور دونوں خدا آپس میں متفق ہو جائیں گے کہ اب آپس میں اختلاف نہیں کریں گے، ہم جو ہیں وہ مل کر کے کام کریں گے، تو لیکن ہم یہ کہیں گے اختلاف ہو تو سکتا ہے نا، اختلاف کا امکان ہے نا، کبھی تو اختلاف ہوگا نا۔ تو جب بھی اختلاف ہوگا تو جس خدا کی مرضی چلے گی وہی خدا ہوگا، جس کی نہیں چلے گی وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دو خداؤں کا وجود کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ اس کی ایک دلیل، بڑی آسان سی دلیل آپ خود دنیا کے اندر دیکھتے ہو کہ ہر کثرت کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چند کانسٹیبل ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے، چند ہیڈ کانسٹیبل ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ایک سب انسپیکٹر ہوتا ہے، اور جو چند سب انسپیکٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک بڑا انسپیکٹر ہوتا ہے، اور پھر ان کے اوپر ایک بڑا ڈی ایس پی ہوتا ہے، پھر ان ڈی ایس پی کے اوپر جو بہت سارے ڈی ایس پی رہتے ہیں ایک بڑا جو ہوتا ہے ایس پی ہوا کرتا ہے، اور چند ایس پی ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک بڑا ڈی آئی جی ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہر جو ہے وہ چھوٹے پر ایک بڑا ضرور ہوا کرتا ہے۔ اب چند ڈی آئی جی ہوں تو ان کے اوپر ایک آئی جی ہوتا ہے۔ آپ ایسے دیکھتے چلے جائیں، دنیا کا یہ سسٹم و نظام ہے، چند چھوٹے عہدے داروں کے اوپر ایک بڑا عہدے دار ہوا کرتا ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، چند وزیر ہوتے ہیں تو ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، چند وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں تو ان کا ایک بڑا صدر ہوا کرتا ہے۔ تو آخر میں جا کر کے جو ایک بڑا ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ملک کا وزیر اعظم ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، جب ایک ملک کے اندر دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، دو پردھان منتری نہیں ہو سکتے، دو صدر نہیں ہو سکتے، تو اتنے بڑے کائنات کے نظام کے اندر دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹوں کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا رہے گا، لیکن جو سب سے بڑا ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، وہ دو کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا سب کا خالق ہے، تو وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں، شرکت یہ عیب ہے۔ اگر دو لوگ مل کر کے مکان خریدتے ہیں تو دونوں آدمی یہی چاہتے ہیں کہ یہ پورا مکان میرا ہو جائے۔ ایک چاہتا ہے کہ مکان پورا میرا ہو جائے، دوسرا چاہتا ہے کہ پورا مکان جو ہے وہ میرا ہو جائے۔ تو ضروری ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی شرکت ختم کرے، تبھی تو اس کا ہو پائے گا۔ دوسرے کو الگ کرے گا تبھی تو پورے مکان کا وہ مالک بن پائے گا۔ تو اگر ان میں سے، اب مان لو اگر پوری کائنات کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانا جائے، اگر معاذ اللہ شریک مانا جائے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک یہی چاہے گا کہ میرے ساتھ میں دوسرا شریک نہ ہو۔ تو جو شرکت کی جب بات آئے گی تو اب ایسی صورت کے اندر یہی کہا جائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی شرکت اگر ختم نہیں کر سکے گا تب تو پھر دونوں عاجز ہو جائیں گے، اور جو عاجز ہو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور اگر ایک دوسرے پر غالب آ گیا اور دوسرے کی شرکت ختم کر دی تو پھر جو غالب آئے گا وہی خدا ہوگا، دوسرا والا خدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ورنہ ہر معبود اپنے مخلوق کو الگ کر لیتا اور ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ کے لیے لوگ جو شریک بیان کرتے اللہ ان سے پاک ہے۔ تو یہ توحید پر بڑی واضح دلیلیں موجود ہیں، لیکن چونکہ الحمدللہ ہمارا توحید پر ایمان ہے، اس لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم تو بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ چرکا کاٹ رہی تھی، تو اسی طرح ایک غلط عقیدے والا آ گیا جو دیریا ٹائپ کا تھا، تو بوڑھی عورت کے پاس میں آ کر کے کہنے لگا خدا کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس کائنات میں کیا کوئی خدا ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے؟ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر کوئی کائنات میں خدا ہے تو ایک خدا ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ اب بتا، بوڑھی عورت کوئی عالمہ تو تھی نہیں، وہ کسی دارالعلوم میں پڑھی تو تھی نہیں، لیکن پہلے کی بوڑھی عورتوں کا ایمان بھی بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اب آج کل کی بوڑھی عورتیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھتی ہیں، ان کا ایمان کیا مضبوط ہوگا؟ پہلے کی بوڑھی عورتوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا یا اللہ، میں نیشاپور کی بوڑھی عورتوں کے دین کے اوپر مر رہا ہوں میں، یعنی فخر کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بوڑھی عورتوں کا جو دین تھا اللہ نے اسی دین پر مجھے موت عطا فرمائی۔
تو پہلے کی بوڑھی عورتوں کا دین اتنا مضبوط ہوتا تھا. اب اس نے آ کے جب سوال کیا کہ کائنات کا کوئی خدا ہے کہ نہیں, اگر ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا, ساری کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہی معبود ہے. اب وہ جو کافر دہریہ تھا اس نے کہا دلیل؟ تو بوڑھی نے کہا کہ میرا جو یہ چرخہ میں چلا رہی ہوں, اب آج کل کی بوڑھی عورتوں کو تو چرخہ بھی پتہ نہیں کہ چرخہ کس کو کہتے ہیں, دیہاتوں میں ہو تو ہو ورنہ شہری عورتوں کو تو پتہ بھی نہیں. تو بوڑھی عورت جو چرخہ چلا رہی تھی, سوت کاٹ رہی تھی, اس نے کہا کہ میرا یہ چرخہ ہے, یہ دلیل ہے اللہ ایک ہے. اب وہ کافی ہکا بکا رہ گیا, کہنے لگا ایک خدا ہے یا چند, اس پر یہ تمہارا چرخہ جو ہے وہ کیسے دلیل بن جائے گا؟ تو اس وقت اس بوڑھی نے کہا کہ سنو, یہ جو چرخہ جو چل رہا ہے اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چرخہ نہیں چل سکتا. جب یہ چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا تو آسمان, چاند, سورج, ہوائیں, پانی برسنا, روزی, زمین, یہ سب کسی کے چلانے والے کے بغیر, کسی پیدا کرنے والے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹا سا چرخہ نہیں چل سکتا تو پوری کائنات کیسے چلے گی؟ تو اس نے کہا کہ پھر ایک سے زیادہ خدا ہو سکتے ہیں جو سب چلا رہے ہوں. تو بوڑھی عورت نے جواب دیا سنو, اللہ ایک ہی ہے. کہا اس کی دلیل؟ کہا اس کی دلیل بھی میرا چرخہ ہے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو سنو, اگر میں اکیلی اس چرخے کو چلاؤں تو صحیح چلتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے, لیکن اگر میرے ساتھ میں کوئی دوسرا بھی یہ چرخہ چلائے گا تو اب اگر دوسرا والا اپنی پوری طاقت سے میرے ساتھ میں گھمائے گا تو چرخہ اتنا تیز چلے گا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچے گا, بیکار ہو جائے گا وہ, اور اس کا بھی وقت خراب ہوگا, میرا بھی خراب ہوگا. اور اگر کم طاقت لگائے گا تو پھر اس دوسرے کی ضرورت ہی کیا, میں اکیلی چلا لوں گی. اگر کم طاقت لگا کر میرے ساتھ میں کوئی بیٹھ جائے تو اس کی ضرورت کیا ہے, میں اکیلے ہی چلا لوں گی. اور اگر وہ میری مخالفت میں چلائے, میں الگ طرف چلاؤں وہ الگ طرف چلائے, تو چرخہ ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر جائے گا. تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ جب ایک چرخہ جو ہے میرے ساتھ کوئی دوسرا چلانے والا بیٹھ جائے تو یا تو چرخہ ٹوٹ جائے گا یا بے فائدہ ہو جائے گا یا اس کا وجود ہی بیکار ہو جائے گا دوسرے شخص کا, تو پھر اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا بھی پروردگار ایک ہی ہوگا. ایک سے زیادہ اگر کائنات کے خدا ہوں گے تو کائنات کا نظام بھی درم برم ہو کر کے رہ جائے گا. ایک کہے گا کہ آج تو بارش ہونا چاہیے, دوسرا کہے گا نہیں آج تو دھوپ نکلنا چاہیے. ایک کہے گا کہ آج کے دن تو جو ہے وہ فلاں جگہ گرمی زیادہ ہونا چاہیے, دوسرا کہے گا نہیں سردی زیادہ ہونا چاہیے. اختلاف ممکن ہے, اختلاف ممکن ہوگا تو کائنات کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو کر کے رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر چند خدا ہوتے زمین و آسمان میں تو زمین و آسمان تباہ ہو کر کے رہ جاتے. اس کے بعد میں جو ہے وہ جو یہ فرمایا کہ پروردگار عالم کی ذات جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے, پاکی ہے اس سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. یہاں پر جو فرمایا گیا نا کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ تعالیٰ تو بندوں سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا, لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں سے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں اس کے اندر اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. یہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے, اس کو آپ حضرات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فعل کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا, کوئی پوچھ نہیں سکتا. ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں, اس کی بڑی حکمت ہے. اب اگر کسی کام کے اندر وہ خود ہی بتا دے اپنی حکمت کو تو یہ بڑی اچھی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, خود ہی بتا دیا, یہ اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا اور خلیفہ بنایا. فرشتوں نے حکمت پوچھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتا دی, اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار دی. یہ اللہ کا کرم ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی حکمت کو بتا دیا. تو کاموں میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. مثلا مومنوں کو ان کی عبادت پر اجر عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کا فضل ظاہر ہو جائے, اللہ کی رحمت کا اظہار ہو جائے.
کافروں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا عذاب دیتا ہے تاکہ اللہ کا انصاف ظاہر ہو جائے۔ گنہگار مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی شفاعت کو قبول کرتا ہے تاکہ اللہ کے نیک بندوں کی عزت لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائے۔ دنیا میں کافروں کو اللہ تعالیٰ عیش و آرام اور نعمتوں میں رکھتا ہے تاکہ وہ ڈھیل پائیں، سوچیں ہم ہی لوگ صحیح ہیں، اور اسی طرح ڈھیل پاتے پاتے آخر جہنم کے اندر چلے جائیں۔ جیسے مچھلی کو جب پکڑتے ہیں تو خوب ڈھیل دیتے ہیں نا، پہلے خوب کھا لے اور کانٹا اس کے منہ میں پھنس جائے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ مسلمانوں پر دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، اس میں بھی حکمت اللہ کی تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام کسی غرض سے نہیں ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ گئے کہ اللہ کے کام میں حکمت ہوتی ہے لیکن اللہ کے کام کے اندر کوئی غرض نہیں ہوا کرتی، اللہ تعالیٰ غرض سے پاک ہے، کیونکہ جو شخص کوئی کام کسی غرض سے کرتا ہے اس کی غرض کے پوری ہونے سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا بے غرض ہوتا ہے، اس کی کوئی غرض نہیں ہوا کرتی۔ حضرت میمون بن عمران حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان پر توریت نازل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ بے شک تو بڑا عظیم رب ہے، اگر تو چاہے کہ تیری اطاعت کی جائے تو سب تیری اطاعت کریں گے، تیری اطاعت کی جائے گی، اور اگر تو چاہے کہ تیری نافرمانی کی جائے تو تیری نافرمانی کی جائے گی، اور تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری اطاعت کی جائے اس کے باوجود تیری نافرمانی کی جاتی ہے، یعنی تیری مرضی کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اے میرے رب یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ آخر تو چاہتا ہے کہ بندے میری اطاعت کریں پھر بھی لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی، میں جو کرتا ہوں اس کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا؟ اللہ تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ لوگ تیری عبادت کریں پھر تیری نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ سوال کیا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں جو کرتا ہوں مجھ سے نہیں پوچھا جاتا کہ میں کیوں کرتا ہوں، کیوں ہوتا ہے، لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی جواب دیا، میرے جو کام رہتے ہیں ان کے اندر کیوں نہیں ہوا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کام غرض سے پاک ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حضرت علی امیر المومنین، کیا ہمارا رب پسند کرتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہمارے رب کی زبردستی نافرمانی کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا لیکن زبردستی لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، یہ بتائیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پر عمل کرنے سے روک دے اور برے کاموں پر لگا دے تو کیا اس نے اچھا کیا یا برا کیا؟ اس نے سوال کیا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھے کام کرنے سے روک دے، برے کاموں پہ لگا دے، تو اللہ نے اچھا کیا کہ برا کیا؟ سوال اس نے کیا اور کیوں سے کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تم کو بالفرض تمہارا حق نہ دے تو اس نے معاذ اللہ برا کیا۔ دیکھو بالفرض کو سمجھ لینا، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن تم کہہ رہے ہو تو تم کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بالفرض اگر ایسا ہو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حق نہ دے تو یہ برا ہوگا۔ بعد میں آپ نے فرمایا، اگر وہ تم پر فضل اور احسان نہ کرے تو وہ مالک ہے جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے۔ اس کے بعد میں حضرت علی نے یہی آیت کریمہ پڑھی، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کاموں کا سوال نہیں کیا جاتا ہے، وہ جو کرتا ہے، اور باقی جتنے لوگ ہیں سب سے پوچھا جاتا ہے تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ یہاں پر ایک امام ابو جعفر طبری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو بھی تصرف کرتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت، کسی کو درجنوں بچے دے دیتا ہے، کوئی بچوں کے لیے ترستا رہ جاتا ہے، کسی کو اتنی دولت دیتا ہے کہ ہزاروں آدمی کھائیں، کوئی ایک ایک دانے کا محتاج ہو کر کے رہ جاتا ہے، کسی کو بڑی تندرستی دیتا ہے، کوئی بیچارہ چل پھر بھی نہیں پاتا ہے، کسی کو بیمار کر دیتا ہے، کسی کو کمزور رکھتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو اتنا ذلیل کرتا ہے کہ لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، لیکن فرماتے ہیں اس سے کسی بات کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سب اسی کی مخلوق ہے، سب اسی کے مملوک ہیں اور سب اسی کے غلام ہیں، سب اسی کے زیر حکم ہیں، تو سب پر اس کی قضا نافذ ہے، اس کے اوپر کوئی ہستی سوال کرنے کا حق رکھتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی بندہ کیوں اور کیا کرے،
یہ میں اس لیے تھوڑا تفصیل سے بتا دیا، بہت سارے لوگ ایسا کیوں ہو گیا، اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، میں تو اتنی محنت کرتا ہوں، میرا کام کیوں نہیں چلتا، میں اتنی دوا کھاتا ہوں، میں تو ٹھیک نہیں ہوتا، وہ تو کچھ بھی نہیں کھاتا تب بھی بہت ٹھیک ہے۔ کیوں اور کیا لوگوں میں چلتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیوں اور کیا نہیں چلتا؟ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں اور کیا کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ہماری چھوٹی سی عقل ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا، ہم کیا سمجھ پائیں گے کہ اللہ نے جو کیا ہے وہ کیوں کیا؟ ہمارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ بس ہم بندے ہیں، بندوں کا کام ہے چپ رہنا، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اگر بندہ یہ عقیدہ رکھے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کے سامنے سب کھل جائے گا کہ دنیا میں اللہ نے جو کیا تھا سب صحیح کیا تھا، میں سمجھ نہیں سکا تھا، اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے۔ تو یہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد تھے جو ان آیت کریمہ کے اندر بیان کی۔ باتیں تھوڑی باریک تھی، میں نے بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا، ورنہ علماء کی مجلس کے اندر اس پر تفصیل سے گفتگو کی جاتی ہے۔